تو لا ریب فی کے الفاظ کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن اپنے آپ کو ہر ممکنہ شک سے بالا تر ڈکلیئر کرنا چاہتا تھا، اور جس کسی نے اس کے شک کی نوعیت کو متعین کر دیا اس نے منشاء قرآن کو متعین، اس نے منشاء قرآن کی وسعت کو محدود کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے بجائے شک کی نوعیت کو متعین کرنے کے نکرہ کو مانند بھی نکرہ ہی رہنے دیا اور کہا کہ لا ریب فی کا معنی ہے کہ کسی قسم کے شک کی بات کو کیا کرنا، قرآن وہ کتاب ہے جو شک کی جگہ ہی نہیں، اس مقام پر شک وارد ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ شک نزول قرآن سے متعلق ہو، حفظ قرآن سے متعلق ہو، تدوین قرآن سے متعلق ہو، وہ قرآن انتقال قرآن سے متعلق ہو، مفہوم قرآن سے متعلق ہو، وہ مطالب قرآن کے حفاظت سے متعلق ہو، تعبیر قرآن سے متعلق ہو، الغرض جو بھی نوعیت ہو جائے، ہر نوعیت کا شک جو کبھی بھی انسانی ذہن میں ممکن بن کر وارد ہونے لگے گا، لا ریبہ کا ترجمہ بیان کر دے گا کہ نہیں، جہاں کہیں چاہو شک وارد کرو، لیکن قرآن وہ جگہ نہیں جہاں شک وارد ہو۔ اس کے بعد یہ تو تھی اس کی معنویت کہ ذالکہ کے معنی کو بھی نظر انداز کیا، پھر وسعت اور معنویت کے اعتبار سے نماز کر رہا ہوں، اس کی مقصدیت، اس کی جامعیت، معنویت اور مقصدیت۔ ہر صاحب کلام کے کلام کا ایک منشا اور مقصود ہوتا ہے، اگر ترجمے میں اس کا وہ منشا اور مقصد منتقل نہ ہو تو پھر بات کہیں سے کہیں جا پہنچتی۔ اب سورہ زخرف میں باری تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتے، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ ایک آیت ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے قریش مکہ اور طائف کے تاجر اور مالدار اور سرمایہ دار، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو ہم جیسے مالداروں کو، بڑے بڑے تکڑے لوگوں کو نبوت کا منصب دیتا، یہ ایک قریش قبیلے کے غریب سے یتیم آدمی کو نبوت دینی؟ تو معاذ اللہ حضور کی نبوت کا مذاق اڑاتے تھے اور اس بنا پر انکار کرتے تھے کہ یہ اتنا بڑا منصب ایک غریب سے آدمی کو کس طرح مل سکتا ہے، ہم تو اتنے باعزت مالدار لوگ ہیں، اگر نبوت کوئی چیز ہوتی تو ہمیں ملتی۔ ان کے اس نقطۂ نظر کا رد کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت نازل اور آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وہ کیا اللہ کی رحمت کو، نبوت کو اللہ کی رحمت قرار دیا اور کہا کہ وہ مالدار جو غربت کی بنا پر حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان سے کہا کہ کیا اللہ کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں یا محبوب تیرا رب تقسیم کرتا ہے؟ بے شک ہم نے ان کے درمیان معیشت، اس دنیا کے جو ذرائع معیشت ہم کو تقسیم کیا، اور بعض کو بعض پر مالی اعتبار سے بغیت، بعض کو مال زیادہ دیا بعض کو کم، اور بعضوں کے درجات دوسروں سے بلند کیے مالی تفاوت کے حوالے سے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اب یہ آیت کا وہ ٹکڑا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ میں تحدید زمین اور تحدید ملکیت کے مسئلے پر ایک بہت بڑا اہم کیس تھا، اور مجھ کو بطور مشیر کے شریعت میں سپریم کورٹ نے بلایا۔ ایک صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہی یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ غریب رہیں اور کچھ ہمیشہ امیر رہیں، اور غریب ہمیشہ عمراء کے حقوق بھرتے رہیں اور خدمت کرتے رہیں، اور ان کی عمر پر نوکری اور خدمت میں زندگی بسر کریں۔ تو یہ جو طبقاتی امتیاز ہے، اس کو من و عن قائم رکھنا یہ منشا عز تھی۔ ایک شخص نے اس نقطۂ نظر کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کیا بطور دلیل دے، اور کہا کہ قرآن مجید میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ ہم نے بعضوں کو بعض پر مالی اعتبار سے فضیلت دی، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے بعض دوسروں کی خدمت کرتے رہیں، بعض کے کام کرتے رہیں، بعض کے خادم بنے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ بعضوں کو مستقل خدمت کرنے کا کام قرآن نے سونپا ہے اور دوسروں کے کام میں لگے رہنے کا کام سونپا ہے، لہذا یہ طبقہ آقا اور غلام کا، اس کا قائم رہنا، طبقاتی فرق کا قائم رہنا، یہ منشا عز تھی۔ اس آیت کریمہ کو پیش کیا۔ اس پر جو سپریم کورٹ شریعت بینچ کے ججز تھے، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ قاضی صاحب آپ کی اس آیت کریمہ کے اس معنی کے بارے میں کیا رائے ہے؟
میں نے عرض کیا کہ ادب سے میں اس معنی سے اختلاف کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ معنی قرآن مجید کے منشا کلام کے مطابق دکھائی نہیں دیتا، اور خدا کا منشا بھی ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ بطور خاص جس پس منظر میں یہ آیت آئی ہے، یعنی غربت کا مذاق اڑانے والوں کے رد میں یہ آیت آئی ہے، تو اس پس منظر میں یہ منشا قرآن کا مقصود صحیح درست معلوم نہیں ہوتا۔ خیر، انہوں نے کہا جی قرآن کی تراجم کو نکالا، کوئی 20-25 کے قریب ترجمے اس وقت سپریم کورٹ کے ٹیبل پر موجود تھے، تمام تراجم اٹھائے گئے، اور میں آپ کو صحیح بات عرض کر رہا ہوں کہ خدا گواہ ہے کسی ایک مترجم نے بھی یہ معنی اس سے ہٹ کر دوسرا معنی نہ کیا۔ جو ترجمہ بھی اٹھایا یہی معنی تھا، تاکہ کچھ دوسروں کے کام آتے رہیں، بعض بعض کی خدمت کرتے رہیں، تو ہر ایک نے معنی یہی کیا تھا جس سے اس طبقاتی فرق کو مستقلاً قائم رکھنے کا منشا خدا کے پروگرام میں ظاہر ہوتا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا میرے نزدیک اس آیت کریمہ کا معنی سخریہ سے، یہ ساخرہ یسخر سے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں اہم یقسمون کے جو کلمات آئے، جو حمزہ استفہام کا شروع میں آیا، یہ استفہام آخر تک مانن چل رہا ہے۔ میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ کیا رب کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں مالدار جو حضور کی غربت کی وجہ سے آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں؟ درست ہے کہ ہم نے مال کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا، لیکن کم یا زیادہ مال کیا اس لیے دیا ہے کہ یہ امیر ہو کر غریبوں کی غربت کا مذاق اڑائے؟ سخریہ کا معنی میں نے یہ کیا کہ کیا اس لیے یہ فرق رکھا ہے معاشی زندگی میں کہ بعض بعض کا مذاق اڑائیں؟ سخریہ تمسخر سے، کہ بعض کی حالت غربت کا تمسخر کریں، استہزاء کریں، ہنسی اڑائیں؟ نہیں، خبردار، ہم نے کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا ہے، اس میں حکمت ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ جو غریب ہو اس کی غربت کا مذاق اڑانے لگا، اور یہ کہو کہ اللہ نے کسی غریب کو نبوت کا منصب ہرگز عطا نہیں کیا۔ نہیں، اللہ کی رحمت ہے، چاہے تو امیر کو دے چاہے تو غریب کو دے۔ جب یہ دو معنی سامنے آ گئے، اس پر اب بحث ہوئی کہ آپ تراجم سے تلاش کریں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس ترجمے کی سند کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید کی 5 آیتیں پیش کی اور مقامات سے، اور ان آیتوں سے یہ ثابت کیا کہ قرآن مجید نے اس ترکیب سے جہاں بھی بات کی ہے اس کا معنی مذاق اڑانا لیا گیا ہے، خدمت کرنا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کا یہ اصرار ہوا کہ آپ اپنے ترجمے کے لیے کسی مترجم کی سند پیش کریں۔ اب میرے سامنے اور کوئی ترجمہ اس وقت موجود نہیں تھا، میں نے قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے، لغت اور ادب کی کتابوں کے حوالے سے، سخریہ کا مادہ، اس کا استعمال، اتخاذ بالسخر، ان تمام بحثوں کو علمی اور فنی اعتبار سے ترجمے کا صحیح ہونا بیان کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اگر کسی اور مترجم نے یہ ترجمہ نہ بھی کیا ہو تو ہم اسے قادری صاحب کی سند سے ایک صحیح ترجمہ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس 20 تراجم پڑے ہیں، اس کو ہم 21واں ترجمہ سمجھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہیں اور یہ غیر مطبوع ہے۔ بات نہیں آئی، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ آگے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ترجمے کو آپ کی سند سے مان لیا، لیکن اتنا بہتر ہوتا کہ جو ترجمہ آپ نے کیا ہے اس کے لیے کسی مترجم کی سند بھی مل جاتی۔ مولانا محمد حنیف ندوی ایک اہل حدیث مختلف کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے بطور جورس کنسلٹ کے۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا؟ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ بات درست ہے کہ ہر مترجم نے معنی تو خدمت والا کیا ہے، لیکن میں یہ برملا کہہ رہا ہوں کہ جو ترجمہ قادری صاحب نے پیش کیا ہے وہ منشا کلام کے مطابق ترجمہ یہ درست معلوم ہوتا ہے، لیکن کاش کوئی سند مل جائے ایسا ترجمہ جس نے اس منشا کو بیان کیا تو پھر بات پختہ ہو جائے۔ میں نے کہا دیکھیے تراجم 20-21 تراجم سارے کھنگالے، کسی مترجم نے وہ میرے والا ترجمہ نہیں کیا۔ میرے ذہن میں مان خیال آیا کہ جو تراجم آپ نے دیکھے ان میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان بھی ہے۔ انہوں نے پھر سارے کھول کر دیکھے تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ موجود نہیں، اور یہ پہلو ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے حوالے سے میں تمام اہل سنت حضرات کی دنیا تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں اور اعلیٰ حضرت کے معتقدین تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ ہم لوگ جو شکوہ کرتے ہیں کہ کہیں ترجمے پر پابندی لگ گئی اور کہیں اس کو فروغ نہیں ملا، یہ شکوہ کرنے کا اسلوب خدا را چھوڑ دیجیے۔ قصور اوروں کا نہیں بلکہ اپنے دامن میں جھانک کر دیکھا کریں کہ ہمارا یہ حالت نہ عالم ہے کہ اپنے ملک کی سپریم کورٹ تک ہم کا ترجمہ نہیں پہنچا سکتے، کسی اور ملک کی بات کرنا تو حضور کی بات۔
کا ترجمہ موجود تھا، لیکن اگر نہیں تھا تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز ایمان نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہر جگہ اس نور کی شمع کو ہر جگہ پہنچا۔ خیر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جب نہ پایا گیا تو میں نے کہا کہ میرا دل اس پر مطمئن ہے اور 101% مجھے یقین ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ منشا کلام الہی کے مطابق ہے، اور مجھے یہ بھی میرے تجربے کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایسے لفظ کو ترجمے میں لاتا ہے کہ اس سے بہتر منشا جو ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس ترجمے کو دیکھا جائے تو اس کی تعریف ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی سے ترجمہ خریدا جائے۔ کورٹ کا وقت ختم ہو گیا، شام کو ترجمہ اعلیٰ حضرت کا آیا۔ دوسرے دن عدالت نے چیف جسٹس محمد افضل اللہ، شریعت گئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ان کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تھا، اور جو ہی میں عدالت میں پہنچا تو خدا گواہ ہے وہ مسکرا کر مجھے مبارک دے رہے اور کہہ رہے تھے قاضی صاحب آپ کو مبارک ہو، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان نے وہی ترجمہ دیا ہے جو آپ نے اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں سخریا کا معنی یہی کیا، استفہام کو معذور کرتے ہوئے، جس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ کیا غربت اور عمارت کا فرق اس لیے رکھا کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے؟ بس ان کے ترجمے کے بیان کرنے کی دیر تھی، منشا تو ہر ایک کے دل کو بھا چکا تھا، بات تو دل میں پہلے ہی اتر چکی تھی، اب سند کی تلاش تھی، تو اعلیٰ حضرت کی ایک سند کی 30 ترجموں کی سندوں پہ باری۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ اعلیٰ حضرت بھی تو بغیر سند کے ترجمہ نہیں کرتے، تو یہ جو بات انہوں نے ترجمے کی یہ پہلے مترجمین مفسرین میں سے یقیناً کہیں سے سند لی ہوگی جو میری نظر سے نہیں گزری۔ تو اتنی بات دل میں آ رہی تھی کہ پیچھے سے ایک صاحب اٹھے، وہ اٹھے اور کہنے لگے کہ جب یہ کل بحث ہوئی تو میں جا کر پھر لائبریریوں میں چلا گیا اور میں نے بھی اردو فارسی کے سارے ترجمے کھنگالے، اور کھڑا ہو کر وہ کہنے لگا وہ شخص کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں بھی اس کا مذاق مانا گیا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی سند مل گئی، اور بعد میں نے گھر آ کے کھنگالا تو تفسیر قرطبی میں امام المفسرین امام قرطبی نے بھی یہی تفسیر دیا ہے۔ یہ یعنی مقصدی قرآن جو بات یہ مقصد کے لیے کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ ترجمہ من اور اسی مقصد کو بہتر الفاظ کے ساتھ منتقل کرتا ہے۔ پھر چوتھا پہلو اس ترجمے کا یہ ہے کہ اس میں تدبر اور تفکر انتہا درجے کا، یعنی تفسیر کی کتابیں اس لیے پڑھی جاتی کہ قرآن مجید کے معنی، مطالب اور مفاہیم تک رسائی حاصل ہے۔ لغت کی کتابیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ ہر لفظ کا اشتقاق سمجھ میں آئے، اس کا انتقال سمجھ میں آئے۔ فقہ کی کتابیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ ہر لفظ کے عام و خاص اور مطلق اور مقید اور مشترک اور محبت ان تمام بحثوں کی سمجھ آئے اور یہ پتہ چلے کہ یہاں سے کیا مراد ہے اور اس لفظ سے کیا مراد ہے۔ الغرض یہ تمام کتابیں سلوک اور فنون مختلف علمی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں، اور کوئی ترجمہ ایسا نہیں، یہ بات میں واضح طور پر اس کا بھاؤ، کوئی ترجمہ ایسا نہیں جس کو آپ پڑھیں اور اسے پڑھ کر کتاب کسی فقہ کی کتاب کے مطالعے سے بے نیاز ہو جائے۔ کوئی ترجمہ ایسا نہیں جو آپ کو کتب تفسیر سے بے نیاز کرے، کوئی ترجمہ ایسا نہیں جو آپ کو لغت و ادب کی کتابوں کو کھنگالنے کی ضرورت سے بے نیاز کرے۔ لیکن میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، یہ کنز ایمان کا ترجمہ اتنا عظیم ترجمہ ہے کہ یہ ہزاروں سال میں لکھی گئی تفسیر کی کتابوں کا نچوڑ ایک لفظ میں ترجمے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ تو ترجمے میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ہزاروں تفاسیر کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ترجمے میں تدبر اور تفکر کا یہ عالم ہے کہ ایک لفظ لا کر فقہ کے مسائل کے انبار واضح کرتے ہیں، لغت و ادب کے حقائق واضح کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ جو ترجمہ چاہے آپ اٹھا کے دیکھیے، اس کا ترجمہ یہ ملے گا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ یہ ترجمہ پڑھ کر اس آیت کے معنی کی سمجھ تو آ جاتی، لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، میں اس بات کو کسی اور رنگ میں دے رہا ہوں، اگر پڑھنے والے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جس پر وحی آتی ہے اس کو نبی کیوں کہا جاتا ہے، یہ ترجمہ اس سوال کا جواب نہیں دیتا۔ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ جس پر وحی آتی ہے اسے نبی کیوں کہا جاتا ہے، تو کوئی ترجمہ اس سوال کا جواب نہیں دیتا کہ نبی کا معنی نبی کر کے جان چھڑا ہے۔ اور شاہد گواہ کو کہتے ہیں،
لیکن اگر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ شاہد تو شہود سے ہے اور دیکھنے سے ہے اور گواہ کے لیے یہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے تو کوئی ترجمہ اس مسئلے کو حل نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اس لفظ کے لغوی اور اصطلاحی دونوں معنی کو یکجا بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی اصطلاح شرعت میں دیکھنا چاہے تو سمجھے کہ نبی نبی ہی ہے، اور اگر اس کی لغوی تحقیق کو اور لفظ نبی کی وجہ تسمیہ کو جاننا چاہے تو اس کے لغوی معنی کو پرکھ لیں۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں اے غیب بتانے والے نبی، نبی کو بریکٹ میں لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے غیب بتانے والے نبی، اور اس کی لغوی تحقیق کو اس طرح سامنے کر دیا اس لیے کہ نبی کا لفظ نابعون سے، نابعون خبر دینے کو کہتے ہیں، اور یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ نبی، اور حمزے کا جب ادغام ہوا تو یہ مشدد یا بن گئی تو یہ معنی نبی، اور اس کا معنی ہے اے ہر وقت خبر دینے والے۔ اب ہر وقت تو خبر ریڈیو بھی دیتا ہے، ٹیلی ویژن بھی دیتا ہے اور اخبار بھی دیتا ہے، تو جب ہر کوئی ہر وقت خبر دیتا ہے تو پھر اس میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ نبی بھی خبر دینے والا ہے اور ریڈیو ٹیلی ویژن بھی خبر دینے والے ہیں، تو پھر اس خبر کے فرق کو قرآن سے واضح کیا کہ جو خبر نبی دیتا ہے اس خبر کی نوعیت یہ ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے نبی جو خبر تو دیتا ہے یہ خبر غیب کی خبر کہلاتی ہے جو تم پر وحی کی جاتی ہے۔ وما ہوا علی الغیب بدلیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، تو نبی کے لفظ کے اندر لغوی اعتبار سے ہر وقت غیب کی خبر دینے پر قادر ہونا یہ معنی پایا جاتا ہے، اس لیے ترجمہ ہی یہ کیا کہ ہے غیب کی خبر دینے والے نبی۔ اور شاہدن اس کا معنی اعلیٰ حضرت گواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ گواہ اس کا معنی مرادی ہے۔ لغت کی جو کتاب اٹھا کے دیکھیں عربی زبان میں شاہد کا معنی اصلا گواہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی اعتبار سے کسی مادے اور اصل کی روح سے شاہد کا معنی گواہ ممکن ہی نہیں۔ شاہد کا لفظ شہود میں سے، اور شہود کا معنی ہے الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر اور بالبصیرۃ، کہ جو شخص ناظر ہونے کی بنا پر یعنی دیکھنے والا ہونے کی بنا پر حاضر ہو اس کو شاہد کہا جاتا ہے۔ تو شاہد وہ ہوتا ہے جو بربنائے نظر بربنائے مشاہدہ حاضر تصور کیا جائے، جس کا ناظر ہونا حقیقتاً ہو اور حاضر ہونا حکماً ہو، اس کو شاہد کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی مرادی معنی نہیں لیا بلکہ شاہدن کا لفظ استعمال کر کے وہی معنی مراد لیا جو اس کی اصل حیث میں تھا، اور فرمایا ہے غیب بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر۔ اور اوروں نے ترجمہ کیا کہ اب گواہ بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، اور بنا کر بھیجنے کا ذکر بھی آیت میں نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھیجا حاضر ناظر، یعنی حاضر ناظر ہو کے آنا یہ بطور حالت کے بیان کیا۔ تو شاہدن کے جو لفظ کی تنوین ہے زبریں دو زبریں، وہ حضور کے آنے کی حالت کو بیان کر رہی ہے کہ محبوب غیب بتانے والے ہم نے تجھے بھیجا، اور بھیجا ہی اسی حال میں کہ تو اولا حاضر و ناظر۔ اس کو اعلیٰ حضرت ترجمے میں پھر ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے، تو تدعون دا یدعو کو پکارنا کا معنی کر کے ایک لفظ مشترک ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن سوچنا یہ ہوتا ہے کہ اس مقام پر متکلم اس سے کیا مراد دے رہا ہے۔ تو پکارنے کا معنی جب کیا جن لوگوں نے تو تب سے اس امت میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا آغاز ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے تدعون کا معنی یہ نہ کیا بلکہ وہ کیا جو ہمیشہ سے 1300 سال تک ائمہ تفسیر بیان کرتے چلے آئے تھے، تو آپ نے دا یدعو کا معنی عبادت کرنا کیا اور کہا کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے ہیں ان کے کفر و شرک کی بات کی۔ تو وہ اس معنی کے ذریعے فقہی مسئلہ کو بھی واضح کر دیا اور قرآن کے منشا کو بھی واضح کر دیا۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں، میں سب کو چھوڑتا ہوں۔ اب قرآن مجید کی سی مقصدیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں، جس کو ہم تسمیہ کہتے ہیں، تسمیہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے، یا شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جس ترجمے کو بھی آپ دیکھیے اس ترجمے میں بسم اللہ کا ترجمہ
ان لفظوں سے شروع ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب عجیب بات یہ ہے، جہاں فعل محذوف مانا جاتا ہے ابداؤ کو، ابداتیوں کو، اقراؤ کو یا اشراؤ، کہ میں شروع کرتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں۔ اب اگر ترجمے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بات شروع کی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اپنا فلسفہ اور حکمت تعلیم کے اعتبار سے ختم ہو گیا، کہ قرآن کی یہ آیت تو تعلیم ہی یہ دے رہی ہے کہ ہر کام اور ہر بات کو شروع ہی اللہ کے نام سے کرو۔ جب آیت کی تعلیم یہ ہے کہ تمہاری زبان کھلے ہی اللہ کے نام سے، یعنی گفتگو کا آغاز ہی اللہ کے نام سے ہو، اور بسم اللہ میں اللہ رب العزت اگر چاہتے تو ابداؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نام سے پہلے کسی لفظ کو لانا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ یہ عدم الوہیت کے خلاف تھا کہ میں شروع کرتا ہوں، میں پہلے آ جائے، اور جس کے نام سے شروع کرتا ہوں اس اللہ کا نام بعد میں آئے، تو یہ تو طریقہ کار ہی خود آداب تسمیہ کے خلاف تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کا آغاز اپنے نام سے کیا، میں سے نہ کیا۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ یہ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم فنائے تام کی نشاندہی کرتی ہے کہ بندے اللہ کے نام سے یوں شروع کر کہ اللہ کا نام یا اس کی ذات کا نام ہو یا صفات کا، میں کا ذکر ہی پوری آیت میں کہیں نہ آئے۔ تو قرآن مجید کی تسمیہ میں میں کا کوئی بیان نہیں ہے، اللہ کے نام کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے، تو یہ فنائے تام پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن ترجمہ کرنے والوں نے ابداء اور اشراء کے حوالے سے اللہ کی اس تعلیم کردہ تسمیہ کی حکمت کے خلاف یہ ترجمہ کر دیا کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو گویا آپ کا کلام اللہ کے نام سے شروع نہ ہوا بلکہ میں سے ہوا، اور بسم اللہ اسی میں کے بت کو توڑنا چاہتی تھی۔ جس میں سے آپ نے کلام کا آغاز کیا، اسی میں کے بت کو توڑا جانا مقصود تھا، تو کسی مترجم نے اس منشا اور مقصد کلام کو نہ سمجھا، لیکن اعلیٰ حضرت کے ترجمہ تسمیہ پر جب نظر پڑی تو انہوں نے میں کے بت کو ایسا توڑا کہ نہ اول میں کو استعمال کیا نہ آخر میں استعمال کیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کی اصل حکمت اور مقصود کو سامنے رکھ کر کہا کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ میں کے بت کو بھی توڑ دیا، اور اولاً بھی میں کا لفظ استعمال نہ کیا اور بعد میں بھی نہ کیا، صرف شروع کا لفظ کہا۔ کون شروع کرنے والا؟ ہر فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہی رکھی کہ اگر شروع کو میں کرتا ہوں لیکن اللہ کی توفیق سے کرتا ہوں، اس لیے نہ پہلے میں کا لفظ آیا نہ بعد میں کا لفظ آیا۔ تو ترجمہ تسمیہ عین حکمت تسمیہ پر دلالت کرتا ہے۔ حاضرین محترم، دو پہلو اس کے اور بھی تھے لیکن میں وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے اور حضرت نے بھی تشریف لے جانا ہے، شاید دیگر علماء اور فضلاء بھی خطاب کرنے والے ہوں، اور مجھے خود بھی بعد میں سیرت النبی کے کسی جلسے میں بھی جا کر نماز عشاء کے بعد خطاب کرنا ہے۔ صوتی ہو اس لیے میں باقی حصوں کو چھوڑتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو اس کنز الایمان کے ترجمے کے کچھ محاسن اور بھی ہیں۔ ویسے بھی جو کر رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں صوتی حسن، ترنم، تغنم اور سلاست اور نغمگی کو بھی محفوظ رکھا گیا۔ شاہ ولی اللہ قدس دہلوی کی کتاب الفوز الکبیر کو پڑھیں، یا علوم القرآن پر لکھی گئی کتابیں مناہل العرفان اور الاتقان اور البرہان، ان کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں ذوق لطیف رکھنے والے جو جانتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ اس طرح اپنے اندر صوتی نغمگی اور حسن اور ترنم رکھتے ہیں کہ جو لگتا ہے جیسے کوئی آبشار پہاڑوں پر سے پتھروں پر گر رہی ہے، جیسے رات کی تنہائی میں اور خلوت میں دور سے کسی نغمہ آلاپنے والے کے کسی ناموس اکبر کی آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز کی جو نغمگی اور ترنم ہے وہ من میں یوں اترتا جاتا ہے کہ انسان نشے سے اس طرح نہال ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ کے اندر مانوی حسن تو تھا ہی، لیکن صوتی حسن اور نغمگی بھی اس انتہا کی ہے کہ جس کا کوئی بدل دنیا کی کتاب مہیا نہیں کر سکتی۔ اس صوتی نغمگی اور اس ترنم اور اس تغنم کے پہلو کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو میں صرف آیت پڑھتا ہوں، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ تو اس طرح آپ پڑھتے چلے جائیں تو صوتی ترنم اور تغنم کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ۔ ارے دنیا کی کوئی شاعری اپنی زبان میں یہ نظم بھی مہیا نہیں کر سکتی، اور قرآن نثر ہو کر یہ ترنم دیتا ہے۔ اور کلام حرف آخر کے طور پر جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ واللہ، جب اس ترجمہ کنز الایمان پر آپ نظر ڈالیں اور ترجموں کی دنیا میں اس صوتی حسن، ترنم، تغنم اور نغمگی کے انداز سے نظر ڈالیں تو یہ کوئی منظوم ترجمہ نہیں ہے، یہ بھی قرآن ہی کی طرح غیر نظم عبارت ہے۔ بے غیر نظم ہونے کے اعتبار سے تشبیہ دے رہا ہوں تو یہ بھی نظم نہیں بلکہ نثر کا ترجمہ ہے، لیکن قرآنی الفاظ کے فیض نے، اللہ رب العزت کے اس احسان نے اعلیٰ حضرت کی روح کو وہ معارف اور وہ حسن اور وہ قدرت اور وہ استعداد عطا کرتی ہے کہ ان کی زبان سے ترجمے کے جو الفاظ نکلے ہیں ان میں بھی نغمگی، ترنم اور تغنم کی اور موسیقیت کی وہ کیفیت نظر آتی ہے جس کا احساس اور داد صاحب ذوق ہی کوئی شخص دے سکتا ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس نغمگی کا اندازہ اس طرح ہم لگا سکتے ہیں کہ منازعات غرقن میں، قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پھیریں، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، پھر کام کی تدبیر کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ ان الفاظ کی نغمگی پر غور کریں، یہ کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں ہے لیکن الفاظ ایک ترنم، ایک موسیقیت کی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ اذا الشمس کبرت کے ضمن میں فرمایا جب دھوپ لپیٹی جائے، ذرا دیکھیے سلاست اور بہاؤ دیکھیے الفاظ۔ اذا الشمس کبرت، اب ذرا ذوق لطیف سے جائزہ لیجئے، اذا الشمس کبرت میں ایک اتار ہے آواز کا اور ایک چڑھاؤ ہے اور ایک اتار ہے۔ اذا الشمس کبرت، اس میں ایک چڑھاؤ ہے اور ایک اتار ہے، اور اس طرح آواز میں ایک سلاست اور نغمگی کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس اتار چڑھاؤ کو سامنے رکھ کر ترجمے پر نظر کیجئے۔ اذا الشمس کبرت کا ترجمہ ہے جب دھوپ لپیٹی جائے، اس میں یہ بہاؤ ہے، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑے، اللہ اکبر، کتنا حسن ہے ان لفظوں کے انتخاب میں۔ جب تارے جھڑ پڑے، کوئی ترجمہ النجوم منکدرت کا معنی جھڑ پڑنا کی صورت میں نہیں کرتا، اور جب تارے جھڑ پڑے اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور جب تھل کی اونٹنیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں اور جب سمندر سلگائے جائیں اور جب جانوں کے جوڑ بنے اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھینچا جائے اور جب جہنم بھڑکایا جائے، یعنی ایک بہاؤ ہے، ایک نغمگی ہے، ایک ترنم اور تغنم کی کیفیت ہے۔ اور اس طرح اگر قرآن کو اول سے آخر تک قرآن کے اپنے مختلف محاسن کے زاویہ نگاہ کے حوالے سے اس ترجمہ کنز الایمان کا جائزہ لیں تو یوں لگتا ہے کہ خدا کی ذات نے جس طرح اپنے کلام کو اپنی صفات کا مظہر عدم بنا دیا، اسی طرح اس کے کلام نے اعلیٰ حضرت کے روح پر اپنے فیض کا کچھ ایسا کرتا کیا کہ تراجم کی دنیا میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن بھی اللہ رب العزت کی منشا اور اس کے کلام کی صفاتی تجلیات کا مظہر عطم ہو گیا۔ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کسی اسلوب میں قرآن کا ترجمہ اس کے منشا کی عکاسی کی خاطر مہیا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس قرآن کے فہم اور معرفت کا سے ادراک کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو انوار قرآن سے اس طرح روشن فرمائے۔ نحمده ونصلي على سيدنا محمد الرسول الكريم وعلى آله وصحبه وسلم۔ اما بعد، بہت خوش ہوا ہے اس مجلس تحقیقاتی احمد رضا کا میں آیا ہے اور کافی احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو پسند کیا، اور احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول اور موحد اور جو اس کا خدمات
اسلام کے لیے ہندو پاک پرایا فراموش نہیں ہو سکتا، اور میں دعا کرتا ہے تمام ہم لوگ برادران حاضرین اور مستمعین اس ادارہ کو خدا تعالیٰ تو ترقی دے گا اور توفیق دے گا، اور ہمیشہ نشر اور اشاعت اور احمد رضا خان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصانیف اور تہذیب عام میں آتا اور بالخصوص خدمت ایمان اور اشاعت ہو جاتا، اور تاکہ مسلمان جو اہل دل ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے تہذیب اور دنیا کے لیے، اور میں سب لوگ کے لیے دعا اور اس ادارہ تحقیقات رضا کے لیے بالخصوص میں دعا کرتا ہے، اور جو ان لوگ کے ساتھ تعاون کرتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور دیکھنا چاہتا ہے یہ ادارہ بہت بلند ہو جاتا ہے اور بہت بہتر ہو جاتا ہے، اس لیے یہ ادارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت کے لیے اور دین اسلام کے لیے خدمت کے لیے، اور ابھی میں دعا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم انا نستعين بك ونتوكل عليك ولا اله الا انت لا نسواك، اللهم اصلحنا واصلح احوالنا واصلح اعمالنا واصلح ديننا واصلح دنيانا واصلح آخرتنا، اللهم اصلح حكامنا واصلح محكومنا واصلح مقضينا واصلح ذوينا، وعن اخواننا للعلم والعمل والى طاعتك ووفقهم لكل خير، وانك لعلى كل شيء قدير وبالاجابه جدير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، بحرمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأهله أجمعين، وبحرمة مالك أثبت المتصرف السيد الشيخ عبد القادر بن الجيلاني وكافة أولياء الصالحين، نسألك اللهم فتحا نسألك اللهم نصرا وفتحا برحمتك يا أرحم الراحمين أجمعين. زبدت السالکین شیخ الطریقت حضرت سیدنا علاؤالدین قادری مدد اللہ علی خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں چیئرمین تحریک اہل سنت جناب حنیف گلو صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ السلام پیش کریں۔ جناب حنیف گلو صاحب۔ میں
خواتین و حضرات، سب شام میں اور چائے کا اہتمام آئیے.